كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلال جلد بازی کن چیزوں میں نہیں کرنی چاہیے. یہ سب معاملات، دنیاوی معاملات کے اندر کسی فیصلے میں جلد بازی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر وہ کام جو نیکی کا ہو اور کتاب و سنت سے ثابت ہو، اس کے کرنے میں انسان کو تردد نہیں کرنا چاہیے، اور جتنی جلد بازی ہو سکے اس میں جلد بازی کے ساتھ کام لینی چاہیے. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال لے لیں کہ کسی کے اوپر حج فرض ہے، اب وہ ٹالے جا رہے ہیں، آج اس سال جائیں گے، 2024 میں جائیں گے، نکل گیا وقت، 25 میں جائیں گے، نکل گیا وقت، اب پتہ نہیں صحت پھر مناسب رہے یا نہیں رہے، اور پھر آئندہ جانے کی توفیق ہو سکے یا نہیں ہو سکے. آج مال ہے، کل مال رہے گا یا نہیں رہے گا، آج صحت ہے، کل صحت اس طرح سے رہے گی یا نہیں رہے گی. تو یہ دیری کرنے والا آدمی محروم ہے نیکی سے. اور نیکی کے تعلق سے ایک بات غور سے سنیے، نیکی کے تعلق سے اگر آدمی تردد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق سے اس کو محروم کر دیتا ہے، نیکی کی توفیق سے اس کو محروم کر دیتا ہے. ابھی بات آپ کے سامنے واضح ہوگی. لہذا اگر نیکی کرنا آپ چاہتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے آپ نیکی کر دیجئے، جتنا جلدی ہو سکے. اسی کو آپ دیکھیے، اگر ایک آدمی جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، مثال کے طور پہ وقت ہو گیا ہے، پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، اچھا 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، ابھی تو ظہر کے لیے وقت ہے نا بھائی، بیٹھیے، یہ کہہ دیا، تو تاخیر کرتے 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 اب پھر وہ نمازوں کو چھوڑنے والا بن جائے گا. اسی لیے جب صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کسی بھی عبادت کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا یہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے. لہذا آدمی جوان ہے، ہاں، اور شادی بیاہ بھی ابھی نہیں ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن اس کا مال آ گیا، اچھی نوکری مل گئی اور کما رہے ہیں، ماشاءاللہ تنخواہ ہے اچھی، اور ہے اتنا پیسہ ہے کہ بیت اللہ جا کر کے آ سکتے ہیں. تو اب یہ نہ دیکھے کہ میاں ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے حج کر لیں، تو لوگ کیا کہیں گے، اتنی جوانی میں کاہے کو حج کر لیا. اس کو چاہیے کہ فوراً جائے، جا کر کے حج کرے. اچھا، اب کچھ لوگ یہ تردد کرتے ہیں، ہم حج پہ چلے جائیں، ابا امی نہیں کیے ہیں، تو بھائی ابا امی کو ساتھ لے کر کے چلے جائیے، ہے نا. یا آپ کے پاس اگر مال ہے تو آپ کو کرنا فرض ہے، اگر والد والدہ کو آپ کرا دیتے ہیں تو احسان ہے آپ کا. تو اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری ذمہ داری باقی ہے، ہماری بچیوں کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، جب سارے فرائض سے ہم سبکدوش ہو جائیں گے تب نہ جا کر کے ہم جائیں گے حج کرنے کے لیے. تو یہ سب غلط فکر ہے، غلط دھارنا ہے جو لوگوں کے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. یہ باتیں اس کو نکالنا ضروری ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. جس وقت جس نیکی کا وقت ہو گیا اور آپ اس کے مستطیع ہو گئے تو اب اس میں دیری قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے پھر وقت ساتھ دے یا نہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وسعت ہو، طاقت ہو، خانہ کعبہ جانے آنے کی سہولت ہو، اتنا پیسہ موجود ہو، صحت ہو اس کے پاس، اب وہ آدمی حج نہ کرے تو اگر وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصارہ ہو کر مر جائے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. غور کیجیے آپ، کتنی سخت ہے. مال ہے، سب کچھ ہے، لاکھوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، آج کل ٹال رہے ہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ موت آئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ فریضہ تو آپ کے کندھے کے اوپر رہ گیا. اسی طریقے سے ایک آدمی ظہر کی نماز کے لیے تاخیر کر رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی پڑھیں گے، 1 منٹ کا کسی کو ٹھکانا نہیں ہے، 1 منٹ کا نہیں ہے ٹھکانا. اگر مان لیجیے اس کے بعد وفات ہو گئی اس کی، تو ظہر کی نماز تو اس کے کندھے کے اوپر رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ظہر کی نماز پڑھے بغیر چلے آئے دنیا سے. تو لہذا اللہ رب العالمین کا جو فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. اب اس میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ نہیں، ہر کام آہستہ سے کرنا چاہیے،
سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ہاں جہاں آہستہ کرنا ہے وہاں، مثال کے طور پہ جماعت کھڑی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، اب اس میں ہڑبڑ کر رہے ہیں، دوڑ کے جا رہے ہیں وضو خانہ سے، اب ماربل لگا ہوا ہے مسجد میں، ٹائلس ہے اور اس میں سلپ کیا، گر گئے، نقصان ہوا. یا دوڑ کر کے جا رہے ہیں تو سانس آپ کی پھول رہی ہے، نماز میں اللہ اکبر بول کھڑے اور ہانپ رہے ہیں، تو اللہ کا ذکر کیجیے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھیرے آؤ. چاہیے یہ تھا کہ اذان جس وقت ہوئی تھی اسی وقت مسجد میں آ جاتے، تو اس وقت اگر مسجد میں آ جاتے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھ، کچھ اور دعا بھی کر لیتے. اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ کرتے. چلیے کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں آ سکے تو دھیرے دھیرے نارمل چلتے ہوئے مسجد آئیے، اور جتنی نماز آپ کو ملی ہے جماعت کے ساتھ اتنی ادا کر لیجئے، اور جو آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کو مکمل کر لیجئے. یہ شریعت ہے. لیکن نیکی کرنے میں کما حقہ انسان کو چاہیے کہ وہ جلد بازی کرے، ہے نا. وہ کام جس کے کرنے کا واضح حکم موجود ہے اس کے کرنے میں انسان کو کبھی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کاموں میں دیری کرنا وقت ضائع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. اگر ایسے کاموں میں انسان اگر دیر کرے گا تو خطرہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کام کی توفیق سے محروم نہ کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 نمبر کی آیت ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والے، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے. اس چیز کی طرف بلائے تو ان کی باتوں کو قبول کرو اور جان لو. اور اس سے یہ پتہ چلا جی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر عمل کرنا زندگی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے نافرمانی کرنا یہ موت ہے. یہ موت ہے، زندگی کی علامت نہیں ہے. زندگی کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، اکڑے نہیں. حیات اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو ماننا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. آیت کو دیکھیے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے. یہی وہ توفیق ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو اس کام کے توفیق سے محروم کر دیتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور تم یہ جان لو کہ تم اللہ رب العالمین کی جانب لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر کے جانا ہوگا، اسی کی جانب لوٹ کر کے تم کو جانا ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کاموں میں جلدی کرے. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اگر آ گیا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تردد نہ کرے. پھر کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھنے کے لیے مشورہ کریں گے، ہاں، نماز پڑھنے کے لیے استخارہ کریں گے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے استخارہ کریں گے؟ ہرگز نہیں. جتنا جلدی ہو سکے اللہ رب العالمین کے راستے میں نیکی کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. یعنی ان کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کاموں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو مشورے کی ضرورت ہے اور نہ استخارے کی ضرورت ہے. ان کاموں میں نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے استخارہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ ان کاموں کو وہ انجام دے دے. چلیں اس کے بعد کی روایت پڑھی. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي سنده ضعف. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدخلقی نحوست ہے. اس کو احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند ضعیف ہے. جی
وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السؤم سوء الخلقی، السؤم یا الشؤم سوء الخلقی، اصل نحوست جو ہے وہ بدخلقی ہے، بد اخلاقی، یہی دراصل نحوست ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کے اندر کمزوری ہے، اس کی سند میں کمزوری ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے مفردات کے اوپر غور کیجئے، الفاظوں کے اوپر۔ شؤم کہتے ہیں بے برکتی کو، نحوست کو۔ یمن کہتے ہیں برکت کو، کسی چیز کی کا بابرکت ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یمن، یعنی میمون ہونا، بابرکت ہونا۔ اور منحوس ہونا یا نحوست کا ہونا، اس کا مطلب کہ اس سے برکت کا چھن جانا، برکت اٹھا لیا جانا۔ تو اصل نحوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، کہا کہ اس قول میں یہ بتایا گیا کہ اصل نحوست جو ہے وہ بدخلقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز میں نحوست کی نفی فرمائی ہے، نحوست کی نفی فرمائی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں حدیث اس سے قبل، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو عورت میں، گھوڑے میں اور مکان میں ہوتی، یا عورت میں یا گھوڑے میں یا مکان میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الجہاد کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز ذاتی طور پر منحوس نہیں ہے، صرف برے اوصاف کی وجہ سے وہ چیزیں منحوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کب منحوس ہوتی ہے؟ جب وہ بد زبان ہو، بات بات پہ لڑائی کرتی ہو، اور ہمیشہ تانا دیتی ہو، شوہر کو تانے کی زبان میں گفتگو کرتی ہو شوہر سے، یا زبان درازی کرتی ہو، تو یہ اس کی نحوست ہے۔ یعنی زبان کی اگر پھوہڑ ہے خاتون تو یہ اس کی نحوست ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ گھوڑے میں نحوست ہے، تو مطلب یہ ہے کہ گھوڑا اڑیل ہو، بات نہیں مانتا ہو، اور اپنے مالک کا فرما بردار نہ ہو، اس کو جو کمانڈ دیا جاتا ہو اس کو وہ قبول نہ کرتا ہو، اور مالک کی نافرمانی کرتا ہو، اس کو اپنے پیٹھ سے گرا دیتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے نحوست میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح سے کوئی مکان تنگ ہو، بند ہے چاروں طرف سے، اب اس میں رہنے والوں کا جی نہیں لگتا، یا اسی طریقے سے مکان تو ٹھیک ہے لیکن بغل میں جو پڑوسی ہے وہ برا مل گیا، پینے کھانے والا مل گیا، ہمیشہ گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس کو سن کر کے بچے بگڑ رہے ہیں، وہ گالی گلوچ سیکھ رہے ہیں، تو یہ گھر کی نحوست ہوئی۔ یہ علماء نے بیان کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفتیں جب اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو وہ چیزیں نحوست کے دائرے میں آتی ہیں۔ زیر بحث جو یہ حدیث ہے اس میں یہی بتلایا گیا کہ اصل نحوست جو ہے وہ آدمی کا برا اخلاق ہے، اور برا اخلاق کیا ہے؟ بد زبانی کرنا، بخیلی کرنا، حسد کرنا، بے رحمی کے ساتھ پیش آنا۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جو جس شخص کے اندر بھی پائے جائیں وہ زندگی کی سعادت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور صحیح طریقے سے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ ان اخلاق سیئہ کی وجہ سے اس کا وجود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے، اور وہ اپنے اخلاق درست کرے تو یہ نحوست بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ نحوست بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی تمہاری اس غلطی کو مٹا دے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور اللہ کے بندوں سے، انسانوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان سے برا سلوک نہ کرو، برے اخلاق کے ساتھ ان سے پیش نہ آؤ۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زبان کے پھوڑ ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے یہ تیار رہتے ہیں، یہ لوگ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے. تو اگر آدمی اخلاق مند ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اپنے لیے بھی بابرکت ہے، دوسروں کے لیے بھی بابرکت ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اخلاق حسنہ کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں. چلیں. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ لعنت کرنے والے قیامت کے روز نہ سفارش کرنے والے ہوں گے اور نہ گواہی دینے والے. مسلم. جی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ اخرجہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. ابو الدرداء سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بہت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے اور نہ شہادت دینے والے ہوں گے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. بہت لعنت کرنے والوں کی شفاعت اور شہادت کی قبول نہیں ہوگی. جی کیوں شفاعت اور شہادت قبول نہیں ہوگی؟ اور بہت زیادہ لعنت کرنا یہ بدخلقی کی علامت ہے نا، گرے ہوئے اخلاق کی علامت ہے. تو جہاں حافظ ابن حجر نے ایک حدیث بیان کیا، اس کے بعد بدخلقی کی شکل بتا رہے ہیں. بہت زیادہ لعن طعن کرنا، لعنت زبان کے اوپر لگا کر کے رکھنا، ہمیشہ لعنت کہہ کر کے گفتگو کرنا، ایسا کرنے والا آدمی، بہت لعن طعن کرنے والا آدمی نہ تو قیامت کے دن گواہ بن سکتا ہے اور نہ وہ شفاعت کا حقدار بن سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ لعنت کرنے والوں کی شفاعت اور شہادت کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ بہت لعنت کرنا یہ مومن کا وصف ہی نہیں ہے، مومن کا وصف ہی نہیں ہے. اور اس تعلق سے حدیث میں گفتگو آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اس سے پہلے اسی طرح کی لعنت والی حدیث گزری ہے جہاں پر باتیں آ چکی ہیں. اب سب کو معلوم ہے کہ ایک صحابی جو سفر پہ جا رہے تھے، سفر کر کے، اور ان کا اونٹ ان کی اٹھنی جو ہے وہ نہیں چل رہی تھی، انہوں نے اپنی اٹھنی کے اوپر لعنت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اس اٹھنی کی نکیل چھوڑ دو، دعوها فإنها ذمیمہ، اب یہ بیکار ہو گئی، تم اس کے اوپر اب سواری نہیں کر سکتے ہو. جب تم نے اس پر لعنت کر دی تو اب پھر کس طرح سوار ہوگی؟ منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو، خاتون تھی شاید، اس کو منع کر دیا کہ اب تم اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتی ہو. اسی طریقے سے یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ بات بات پر لوگ اپنی اولاد کے اوپر لعنت کرتے ہیں. ان کو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کوئی دوستوں کے اوپر لعنت کرتا ہے، کسی کے اوپر بھی، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو، لعنت کا حقدار نہیں ہے. اور لعنت کو شیوا نہیں بنانی چاہیے. ہمیشہ لعنت 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 اپنے زبان کے اوپر جاری نہیں رکھنا چاہیے. ایسا لعنت کرنے والا آدمی قیامت کے دن نہ تو شفاعت کا حقدار بنے گا اور نہ گواہی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا میں شہادت کے لیے شاہد کا پسندیدہ اور عدل و انصاف والا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے آپ میں دو عدل کرنے والوں کو گواہ بناؤ. اور فرمایا ممن ترضون من الشہداء، ان کو گواہ بناؤ جنہیں تم پسند کرتے ہو. ظاہر ہے بہت لعنت کرنے والا شخص جس کی عادت ہی لعن طعن کی ہو ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. اگر کہا جائے کہ چلو میاں اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، نہ، اس کے پاس کون جا کے بیٹھے گا؟ اس کی زبان ہی درست نہیں ہے، بولتا ہی نہیں صحیح ہے.
لہذا ایسے لوگوں سے لوگ، لعنتی لوگوں سے لوگ، لعنت کرنے والے لوگوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ایسے لوگوں کی گواہی لوگ پسند نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کیوں کر ان کو آخرت میں گواہ بنا سکتا ہے اور شفاعت کا حقدار ان کو کیسے بنا سکتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، فاسق اور ظالم ہے اور غلط بیانی کرنے والا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو لعنت کے مستحق نہیں ہیں وہ ان پر بھی لعنت کرتا ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہے تو یہ فرق وہ نہیں کرے گا کہ کون لعنت کا اصل حقدار ہے کون نہیں ہے۔ جب اس کی زبان ہی پہ لعنت جاری ہے تو وہ آدمی کیسے اس کے درمیان فرق کرے گا؟ اور جب وہ فرق نہیں کرے گا تو ان دو بڑی اوصاف سے وہ آدمی کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کی شہادت صرف دنیا ہی میں رد نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو شہادت یا کسی کے اوپر گواہ بننے کے منصب سے محروم کر دے گا، اور انہیں وہ عزت اور وہ وجاہت حاصل نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی سفارش کر سکیں، جبکہ اللہ کے نیک بندے، سچے اور عدل و انصاف کرنے والے اہل ایمان بندے یہ سفارش بھی کریں گے اور حق کی دوسرے لوگوں کے تعلق سے گواہی بھی دیں گے، اور ان کی گواہی اللہ رب العالمین قبول بھی کرے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو انبیاء کرام کی تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا کر دیا ہے، اس سلسلے میں بھی گواہی دیں گے۔ اور بعض علماء نے، امام نووی نے اس کو نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے یہاں پہ شہادت سے کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اس کا مرتکب، یعنی اس گناہ کا مرتکب، دنیا کے اندر شہادت یعنی قتل فی سبیل اللہ کی سعادت سے محروم رہے گا۔ شہادت سے محروم رہے گا یعنی اس کو شہیدوں کی موت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین لعنت کرنے کی وجہ سے اس فضیلت سے اس انسان کو محروم کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا لعنت کی چیزوں سے، خاص طور پہ عورتوں کی زبان پہ بات بات پہ لعنت ہوتی ہے، چنانچہ ان کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو کسی گناہ کی آر دلائے گا تو وہ خود وہ کام کر کے مرے گا۔ اس کو ترمذی نے نکالا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، حالانکہ اس کی سند میں انقطاع ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے جی، بھری ہوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله اخرجه الترمذی وحسنہ وسندہ منقطع۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ کا عار دلائے، یعنی کسی انسان نے کوئی گناہ کیا ہے ماضی میں یا کبھی بھی اس نے گناہ کیا ہے اور گناہ سے اس نے توبہ کر لیا۔ اب بار بار مثال کے طور پہ ایک آدمی شرابی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور شراب سے اس نے توبہ کر لیا۔ اب کسی بھی بات میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا، آپ کیسے کہنا، چپ رہو، تم کیا بولو گے، تم تو شراب پیتے تھے۔ یہ مطلب ہے اس کا عار دلانے کا، یہ مطلب ہے۔ یا کہا کسی کے والدین میں سے کوئی اس طرح کے عمل کرتے تھے، تب اس کہہ دیا چپ رہو، تمہارے باپ تو یہ کیا کرتے تھے، تم کیا بولو گے، تم کیا بولو گے، تمہارے باپ اس طرح کے عمل کیا کرتے تھے، تمہارا خاندان ایسا تھا، تمہارے فلاں رشتہ دار نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اس طرح کا عار دلانا، کسی کو کسی گناہ کے اوپر عار دلانا، یہ ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا۔ بھائی سب انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اگر غلطی اس سے ہو گئی ہے، وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر دیا ہے اور اللہ نے اس کے توبہ کو قبول کیا نہیں کیا اللہ بہتر جانے، لیکن اس نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو،
ہم توبہ کو قبول کریں گے، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مرنے سے قبل ہم سے اگر معافی مانگے تو ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، سب کو معاف کر دیں گے، تم توبہ تو کرو۔ شرک جیسا عظیم گناہ جب انسان دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہو سکتا ہے، تو باقی گناہوں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، اس نے توبہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب آپ کون ہوتے ہیں اس کے پرانے زمانے کو یاد دلانے والے اور کہنے والے کہ تم ایسا تھے اور تمہارے خاندان والے ایسا تھے اور تمہارے باپ دادا ایسا تھے؟ یہ تو اخلاق سے نہایت گری ہوئی بات ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی کسی بھائی کو کسی گناہ کا عیب دلائے، لم یمت، نہیں مرے گا وہ، اس کی موت نہیں آئے گی، حتی یعملہ، یہاں تک کہ وہ اس عمل کو انجام دے دے۔ حدیث گرچہ ضعیف ہے جی، گرچہ موضوع روایت ہے، لیکن کوئی بھی ایکشن، غور سے سمجھیے، یہ اللہ کا قانون ہے، کوئی بھی ایکشن اس کا ری ایکشن آخرت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں۔ یہ سب کو ہمارا آپ کا بحیثیت مومن ہم سب کا انشاءاللہ اس بات کے اوپر یقین اور عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ گناہ دنیا میں ایسے ہیں نا جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دیتا ہے۔ جب تک انسان اپنے انجام کو نہ دیکھ لے تب تک وہ مرے گا نہیں، تب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ اور اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہے نا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، زیادہ تر چیزیں۔ اب اس کی سرسری طور پر 2 منٹ چونکہ باقی ہے، ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع مکمل ہو جائے، اور پھر حدیث کی طرف ہم کل لوٹیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی تھے، انہوں نے حسد کرتے ہوئے اور شیطان کے چنگل میں آ کر کے اپنے بھائی کو گھر سے لے کر وہ چلے، جا کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک جرم تھا ان کا۔ کنویں سے جب قافلے نے باہر نکالا تو قافلے والوں کو یہ کہہ کر کے کہ یہ ہمارا غلام تھا اور بھاگ آیا ہے، چند سکوں میں ان کو بیچ دیا قافلے والوں سے۔ قافلہ والا ان کو لے کر گیا، جا کر کے مصر میں بیچ دیا، اب سب کو پتا ہے، اور مصر میں رہنے لگے، زندگی گزارنے لگے۔ جو واقعات ہیں وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ جب عزیز مصر بنائے گئے، مصر کے گورنر اور وزیر خزانہ وہ بنائے گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہی بھائیوں کو، جن کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا، جن بھائیوں نے ان کو حقیر سمجھ کے بیچا تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، لے جا کر کے ان کے سامنے بھیک منگا بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت کے اوپر مصر کے وزیر خزانہ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے یہی بھائی جنہوں نے ان کو بیچا تھا، جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ آ کر کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، ہم پریشان ہیں، واہلنا الضر، ہمارے گھر والے پریشان ہیں، وجینا ببضاعۃ مجزاۃ، جو کچھ ہمارے پاس بچی کھچی چیز تھی، پونجی تھی، وہ سب ہم جمع کر کے اکٹھا کر کے آپ کے پاس لائے ہیں، اس کو آپ لے لیجئے، وجینا ببضاعۃ مجزاۃ، ان کو آپ لے لیجئے، اور ان کے بدلے میں ہم کو ناپ ناپ کر کے، فاوف لنا الکیل، ناپ ناپ کر کے ہم کو غلہ عطا کیجئے، اور اس کے بعد کہا وتصدق علینا، تھوڑا سا بھیک بھی دے دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غور کیجئے کس طرح سے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و زیادتی کی جو سزا، تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کیا۔ ان کے والد نبی تھے، انہوں نے توبہ اور استغفار کیا تو اللہ اس کے گناہ کو تو معاف کر دیا، لیکن آخرت میں ان کی سزا جو ملتی اس کے مقابلے میں اللہ نے دنیا ہی میں ان کو وہ سزا دے دی، دنیا ہی میں سزا دے دی۔ اور قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، انسان کا عمل جس طرح سے ہوتا ہے اس کی سزا ویسی ہی ہوتی ہے، اس کی سزا ویسی ہوتی ہے۔ اور حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس سلسلے میں انسان کو
بہت پھونک پھونک کر کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے تعلق سے دنیا میں اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے اور ان کو ستاتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، تو اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک اس کی اولاد اس کی نافرمانی نہ کر لے۔ وہ مشہور واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، تاکہ ایک شخص تھا جو اپنے ماں باپ کو مارتا پیٹتا تھا، اور مار پیٹ کر کے وہ گیا، اس کا باپ چلا گیا دنیا سے۔ جب اس کا بیٹا آیا تو اس نے بھی اس کو مارا پیٹا اور رسی سے باندھ کر کے گھسیٹنا شروع کیا۔ گھسیٹتے 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 جب ایک مقام پہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا اب اگر اس جگہ سے اگر تم آگے ہم کو لے کر جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ظالم ہوگے۔ اب بیٹا سوچنے میں پڑ گیا کہ کیا ابھی تک جو ہم کر رہے تھے کیا یہ ظلم نہیں تھا آپ کے اوپر؟ کہا کہ نہ، ابھی تک جتنا تم نے کیا، ہم کو مارا پیٹا رسی باندھ کر کے گھسیٹا، یہ ظلم نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرے کرموں کا بدلہ تھا، ہم نے اپنے ابا کو یہیں تک گھسیٹا تھا تو اس کی سزا ہم نے کاٹ لی۔ اب تو بیٹا اگر چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا یہاں سے لے کے اور آگے تک گھسیٹے تو ٹھیک ہے، ہم کو گھسیٹو وہاں تک۔ یہ واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ سب ہے کہ انسان حقوق العباد میں اگر کوتاہی کرے دنیا میں تو اس کو یہ سزا اس وقت تک وہ نہیں مرے گا، اس وقت تک وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اس کی سزا دنیا کے اندر نہ پالے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پھر ہم حدیث کی طرف کل لوٹیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت ہو گیا ہے، وعلیکم السلام۔ كتاب سوال کر لیں گے انشاءاللہ۔ الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.